अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, फॉल ऑफ ढाका और बांग्लादेश के कयाम के जिम्मेदार जहां उस वक्त की फौजी हुक्मरान और सियासी पार्टीज को इस गुनाह में बराबर का शरीक समझा जाता है, वहीं पाकिस्तान तोड़ने की इस आलमी साजिश में रशिया की खुफिया एजेंसी KGB ने भी लीड रोल अदा किया और मुक्ति बानी को इस्तेमाल करके खून की नदियां बहाई गई। ये सानहा उम्मत मुस्लिमा की शुजाअत और बहादुरी से भरी दास्तानों पर अनमिट सयाह दाग है। जब 16 दिसंबर 1971 को हमारे फौजी जवान सर झुकाए अपनी कैप्स और पेटियां उतार कर बंदूकें अपने अजली दुश्मन के हवाले कर रहे थे, तो ये महज फौजी शिकस्त नहीं थी, बल्कि ये उस वक्त की सियासी और अस्करी क़यादत की बुज़दिली और नाअहली की सजा थी जो सारी कौम को भुगतना पड़ी। इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त और हजीमत का सामना करने के बावजूद आज हम फिर उसी तरह की डिठाई का मुजाहिरा कर रहे हैं और तारीख से कोई सबक सीखने को हम आज भी तैयार नजर नहीं आ रहे। आज बांग्लादेश में पाकिस्तान के हिमायतों को फांसियां दी जा रही हैं और पाकिस्तान के मुखालिफिन को अवार्ड से नवाजा जा रहा है, मगर बदकिस्मती ये है कि हम फिरकों और ग्रोहों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क की आइडियोलॉजिकल और जोग्राफिकल सरहदें बार बार खतरे के अलार्म बजा रही हैं, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हम अपने आज के शो में सकूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका के रीजंस, उनके असबाब और कौन असल जिम्मेदार थे, इस हवाले से बात करेंगे। उसके सारे एस्पेक्ट्स, वीकनेसेस को देखना चाहेंगे कि आज फॉल ऑफ ढाका की जिम्मेदारी को देखते हुए, उनके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को देखते हुए अगर आज के सिनेरियो को हम कंपेयर करें तो हम आज कहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे शो में ज्वाइन करते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम फॉल ऑफ ढाका के हवाले से बात करेंगे और फिर हमें जो अभी रिसेंट बांग्लादेश में अब्दुल कादिर को हैंग किया जाता हुआ नजर आता है, उनको फांसी देती हुई नजर आती है, तो हम इन कनेक्शंस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इन लिंक्स को। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, हमने एक रिसर्च तैयार की है जिसमें फॉल ऑफ ढाका की प्रीवियस थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई है और जो बांग्लादेश में हमें अब्दुल कादिर की डेथ होती हुई नजर आती है, उनको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। साबिक मशरिकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश 1608 में आबाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का हिस्सा बना, लेकिन आजादी के सिर्फ 24 साल के बाद मुल्क में बंगाली अक्सरियत ने मगरबी हिस्से की अकलियती आबादी से अलग होकर बांग्लादेश के नाम से अपना एक आजाद मुल्क कायम कर लिया। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्ला को कौमी जुबान करार देने की तहरीक चलाई, जिसके बाइस इख्तलाफ पैदा हुए और बंगाली कौमियत को तक़वियत मिली। मशरिकी पाकिस्तान में अलहदगी के जज्बात में मुसलसल इजाफा होता रहा और शिदत पसंदों की जानिब से गैर बंगालियों पर तशद्दुद के वाक़यात भी मुसलसल बढ़ते रहे। यही वो लम्हा था जब जनरल याहिया खान ने फौजी कार्रवाई के जरिए अमन व अमान कायम करने का हुक्म दिया। फौज ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। भारत में अवामी लीग की जिला वतन क़यादत ने मक्ती बाहनी के नाम से अस्करी तंजीम कायम करके पाकिस्तानी फौजियों पर हमले शुरू कर दिए और फिर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी के ईस्ट कमांडर जनरल अब्दुल्लाह नियाजी ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए और मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तानी अफवाज की मदद करने और पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ लड़ने वाले 65 साल अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी दे दी गई। अब्दुल कादिर मुल्ला पर इल्जाम था कि वो जमात इस्लामी के तहत कायम की गई अल बदर नामी अस्करी तंजीम के रुकन थे। उन पर यह भी इल्जाम था कि जंग के आखिरी अयाम में वो 200 से जायद बांग्लादेशी दानिशवरों के अगवा और कत्ल में मुलव्वस थे। सन 2010 में कायम होने वाले जंगी जुराइम के ट्रिब्यूनल ने अब्दुल कादिर मुल्ला के अलावा भी जमात इस्लामी के कई अफराद को फांसी की सजा सुना रखी है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक जिस खुसूसी अदालती ट्रिब्यूनल ने अब्दुल कादिर मुल्ला को सजा सुनाई, वो इंसाफ के बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा ही नहीं उतरता। जाहिद हामिद साहब, आपने रिपोर्ट देखी, आप क्या फरमाइएगा कि हमें बांग्लादेश में कल अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी होती हुई नजर आती है, तो क्या आपको लगता है कि आज भी जो फॉल ऑफ ढाका था, 1971 की जो जंग थी, उसके जो लिंक्स हैं वो हमें आज भी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बात अब बहुत अहम है कि हम मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से
اب وہ شہادتیں سامنے لے کر آئیں جو پچھلے 42 سال میں آج تک کبھی سامنے نہیں لائی گئی تھی. 1971 کے فال کے بعد، اب 16 دسمبر اب چند دنوں کے بعد، 2-4 دن کے بعد آ جائے گا، مشرقی پاکستان کے سانحے کے بعد پاکستان میں پچھلے 42 برس میں کوئی ایک کمپریہنسو تاریخ نہیں لکھی گئی کہ مشرقی پاکستان کی تباہی کے اسباب کیا تھے. ہمارے سیاستدان، ہمارے دانشور، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی بنائی گئی، کچھ لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی، بریگیڈیئر صدیق سالک نے لکھی، بریگیڈیئر سعد اللہ جان نے لکھی، اور بہت سی لیکن وہ سب اس پوری جنگ کے بہت ہی مختصر محدود پہلوؤں کو احاطہ کرتی رہی. جو اصل اسباب تھے کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی مشرقی پاکستان میں 42 سال پہلے شروع ہونے والی جنگ آج بھی جاری ہے. کل ایک پاکستانی کو وہاں سزائے موت اس بنیاد پر دی گئی کہ اس نے 71 میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور را اور KGB اور CIA کے خلاف، مکتی بانی کے دہشت گردوں کے خلاف اس نے پاکستان قائد اعظم علامہ اقبال اور اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا تھا. اس لیے اس فقیر کو پھانسی دے دی گئی کل بنگلہ دیش میں. اور اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ان تمام را کے ایجنٹس نے، ان غداروں نے، ان بنگالیوں سوشلسٹ کمیونسٹ نے کہ جنہوں نے مجیب الرحمان کے ساتھ مل کر بغاوت برپا کی، اور ان پاکستانی غداروں نے، ان کی اولادوں کو بلایا گیا ڈھاکہ میں اور ان کو میڈل اور ہار پہنایا گیا کہ تم لوگوں نے بنگلہ دیش کی آزادی میں، یعنی پاکستان سے غداری کر کے پاکستان کو توڑنے کی جنگ میں تم لوگوں نے، تمہارے باپوں نے کردار ادا کیا، اس کے میڈل ہم تم کو پہناتے ہیں. اور بدنصیبی یہ ہے کہ آج وہ عبد القادر ملا کو تو پھانسی اس بات میں دے رہے ہیں کہ اس نے اللہ اس کے رسول کے نام پر پاکستان بچانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستان میں جو حامد میر غدار، اس کے باپ کو میڈل دیا گیا، آسما جہانگیر کے باپ کو میڈل دیا گیا، سلیمہ ہاشمی کے والد صاحب کو میڈل دیا گیا وہاں پہ، اس بنیاد پر اسی شیخ حسینہ واجد کے ہاتھوں کہ جس نے آج عبد القادر ملا کو پھانسی دی ہے، اسی نے میڈل پہنا ہے حامد میر کو، آسما جہانگیر کو اور ان کے والد کو کہ ان کے والدین نے اس وقت ان کے والد پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے ساتھ دیا بنگلہ دیش کی آزادی کا. اور سارے اس محفل میں اگر آپ دیکھیں تو را کے ایجنٹس کھڑے ہوئے تھے، انڈے تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو میڈل، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تو ان کے لیے ہے. اور اب اسی قسم کا مقدمہ جیسے ملا پہ انہوں نے چلایا ہے، ہمیں یہاں چلانے چاہیے ان غداروں کے اوپر کہ جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا مشرقی پاکستان کو توڑنے میں. دیکھیے بات یہ ہے 42 برس گزر چکے ہیں، اب وہ ساری ایویڈنس سامنے آ گئی ہے جو 71, 72, 73 میں ہمارے پاس نہیں تھی. پاکستان کو شکست ہوئی تھی، وہاں پر سارا ریکارڈ ہمارا دشمنوں کے پاس چلا گیا. اور جو تاریخ لکھی وہ جنگ جیتنے والوں نے لکھی، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی، جو جھوٹ پھیلائے گئے. یہ کہا گیا کہ صاحب پاکستان آرمی وہاں پہ لاکھوں 30 لاکھ بنگالیوں کو انہوں نے مار دیا، جینوسائیڈ کیا ہے، لاکھوں عورتوں کی بے حرمتی کی ہے. یہ ٹوٹل فراڈ اور جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اب سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اور اب ہم آپ کو یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے روکیں گے کہ یہ جو ایسٹ پاکستان توڑنے کی سازش تھی، اس کے اندر پوری طرح سے اس وقت سوویت یونین اور انڈیا شامل تھے، اور ساتھ CIA امریکن شامل تھے، اور اس کے ایویڈنس سامنے آ چکے ہیں. یوری بیزمنوف ایک سوویت KGB ایجنٹ تھا جو 71 کی وار میں انڈیا میں پوسٹڈ تھا، اور اس نے سارا یہ سلسلہ ایسٹ پاکستان کو توڑنے کا، کس طرح توڑا گیا، سوویت یونین کیسے انوالو تھا، انڈیا کیسے انوالو تھا، کس طرح انڈیا کی سرزمین کو استعمال کیا گیا مکتی بانی کے دہشت گردوں کو بھیجنے کے لیے. کوئی گراس روٹ ریولوشن یہ نہیں تھی، مارکسسٹ، کمیونسٹ، لیننسٹ تھے جنہوں نے مل کر یہ انقلاب برپا کیا. اور بیزمنوف نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری پالیسی یہی ہوتی ہے کہ انقلاب برپا کرنے کے بعد جن لوگوں کے ذریعے، جن یوزفل ایڈیٹس کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے، جن کے ذریعے ہم انقلاب برپا کرتے ہیں، بغاوت برپا کرتے ہیں، بعد میں ہم خود ہی انہیں قتل کر دیتے ہیں کیونکہ دے نو ٹو مچ، ان کے پاس سارے ایویڈنسز ہوتے ہیں. زید حامد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنی کنورسیشن کو آگے لے کر جائیں، ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے، آپ جس KGB کے ایجنٹ بیزمنوف کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے اپنا کنفیشن کیا ہے، اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن. For example, your leftists in United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation.
when their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. Some of them, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists come to power, obviously they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot. Same happened in Afghanistan when first there was Taraki, he was killed by Amin, then Amin was killed by Babrak Karmal with the help of KGB. Same happened in Bangladesh when Mujibur Rahman, very pro-Soviet leftist, was assassinated by his own Marxist-Leninist military comrades. It's the same pattern everywhere. The moment they serve their purpose, all the useful idiots are either be executed entirely, all the idealistically minded Marxists, or exiled or put in prison. So most of the Indians who were cooperating with the Soviets, especially with our Department of Information of the USSR Embassy, were listed for execution. We are basically a bunch of murderers. That's what we are. It has nothing to do with friendship and understanding between the nation and blah, blah, blah. We are murderers. We behave as a bunch of thugs in a country which is hospitable to us. The immediate impulse to defect was Bangladesh crisis, which was described by American correspondents as Islamic grassroots revolution, which is absolute baloney. There was nothing to do with Islam, and there was no grassroots revolution. Actually, there are no grassroots revolutions, period. Any revolution is a byproduct of a highly organized group of conscientious and professional organizers, but has nothing to do with grassroots. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the high party school. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea, and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what's going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of the Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it. That was most infuriating, because when I defected and I explained to the CIA debriefers they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment, they said I was reading too many James Bond novels. Anyway, so East Pakistan was doomed. One of my colleagues in the Soviet consulate in Calcutta, when he was dead drunk, he ventured into the basement to relieve himself, and he found big boxes which said printed matter to Dhaka University. Dhaka is the capital of East Pakistan. And since he was drunk and curious, he opened one of the boxes and he discovered not printed matter, he discovered Kalashnikov guns and ammunition in there. जी ज़ैद हामिद साहब, जैसे कि आपने देखा केजीबी के एजेंट बैसमनॉफ ने ये खुद अपना जो कन्फेशन सारा इनका सामने आया है, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट था, फिर उन्होंने यूजफुल इडियट्स का भी नाम लिया कि कैसे वो यूजफुल इडियट्स को इस्तेमाल करके और फिर उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, उनके वो किसी इस्तेमाल के नहीं रहते हैं। तो अब हमें ये बताइएगा कि हम अगर फॉल ऑफ ढाका से लर्न करना चाहें, पहले अगर हम उसके जो हालात थे उस वक्त उसको एनालाइज करें कि किस तरह से आउटसाइड फैक्टर ने भी रोल प्ले किया और फिर इनसाइड फैक्टर भी हमारा मजबूत नहीं था, तो इनसाइड फैक्टर पे अगर हम आए तो क्या जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याहिया का जो गठजोड़ था वो भी एक वजह बनी फॉल ऑफ ढाका की? देखिए, हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। जैसे हमने कहा ना कि अब 42 साल हो चुके हैं, अब इस तरह की एविडेंस सामने आ चुकी है, अच्छी तरह पता लग गया है कि रीजनल और ग्लोबल पावर का क्या किरदार था मशरकी पाकिस्तान में। सबसे पहला बड़ा एविडेंस जो आपको मिलता है मशरकी पाकिस्तान में बगावत बर्पा करवाने का, वो अगरतला साजिश है। 1967-68 में एक साजिश पकड़ी गई थी। अगरतला इंडिया में एक जगह है और
ایسٹ پاکستان, مشرقی پاکستان کے نزدیک ہی, جہاں پر مجیب الرحمان اور اس کے سارے غداروں نے جا کے انڈیا کے را کے KGB کے ساتھ مل کر پلان کیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں مکتی بانی بنا کر بغاوت کریں گے. یہ سازش وقت پہ پکڑی گئی اور ایوب خان چاہتا تھا کہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا کر ان کو پھانسی کی سزا دی جائے. اور اس وقت آسما جہانگیر کے باپ نے اور حامد میر کے باپ نے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر, پاکستان میں اس وقت بھٹو کی حکومت, بھٹو اپوزیشن پارٹی تھی, پیپلز پارٹی نئی بنی تھی, ان ساری نوابزادہ نصر اللہ خان اور یہ اصغر خان, ان ساروں نے مل کر ایک تحریک چلا دی کہ مجیب الرحمان کو بغاوت کی سزا نہیں ہونی چاہیے, اس کو باقاعدہ باعزت بری کر کے الیکشن میں حصہ دلوایا جائے. جبکہ سارے ایویڈنس آ چکے تھے کہ مشرقی پاکستان پھٹنے والا ہے, اس میں دھماکہ ہوگا اور یہ الگ کر لیا جائے گا. پوری سازش پکڑی گئی تھی ثبوت کے ساتھ. یہاں پر یہ سیاسی جماعتوں کی غداریاں اور حماقتیں سامنے آئی. ایوب خان کو مجبور کر کے تخت سے ہی اتار دیا گیا بیچارہ اقتدار, اور یحییٰ خان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ یحییٰ خان نے آنے کے بعد صرف ایک کام کیا, اس نے کہا میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیتا ہوں. اور اگرتلا سازش کو انہوں نے اگنور کر دیا, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے غداری کا کیس اس وقت تک پکڑا گیا تھا, اس کو اگنور کر دیا اور ساری سیاسی جماعتوں نے اگنور کروایا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب الیکشن ہوئے تو مشرقی پاکستان میں مکتی بانی کے ذریعے 100% ووٹ جو تھے عوامی لیگ لے گئی. آپ مجھے بتائیے کہ ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں MQM کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ حالانکہ کراچی کی 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, MQM کے جو فائٹرز تھے 15-20 ہزار ہوا کرتے تھے, لیکن وہ گلے کاٹ کے بوریوں میں ڈال دیتے تھے, لہٰذا کوئی ان کے خلاف بولتا نہیں تھا. تو نتیجہ یہی ہوا ایسٹ پاکستان میں. لہذا لوگ کہتے ہیں 100% ووٹ عوامی لیگ کو مل گئے وہاں پہ. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہاں پہ ایک ووٹنگ ہوئی نہیں, سارا کچھ سوینڈل تھا, سب کچھ فراڈ, رگڈ الیکشنز تھے. مکتی بانی نے گنز اور خنجروں اور بینٹس کے ذریعے وہ الیکشن کروائے, اور جب 100% وہ جیت گئے وہاں پر, تو اس کے بعد جب ایک کرائسس کھڑا ہو گیا کہ ایک غدار, ایک ٹریٹر جو پکڑا گیا ہے بغاوت کرتے ہوئے اندرا گاندھی کے ساتھ مل کر, وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ غلطی ہو گئی شروع میں, اب اس کو. اور بھٹو نے پھر یہاں پر ایک اعلان کر دیا, ایک نعرہ لگا دیا, ایک کنفیوژن تھی بھٹو کی طرف سے. اس نے جب ظاہر ہے یحییٰ خان ڈیپینڈ کر رہا تھا بھٹو کے اوپر, یہاں بھٹو جیتا تھا, یحییٰ خان تو بیچارہ صرف کھیلا گیا پولیٹیشنز کے ہاتھوں میں. اب بھٹو نے یہاں پہ نعرہ لگا دیا کہ جی ادھر وہ حکومت, ادھر تم ادھر ہم والا جو نعرہ ہے. اور اگین یہاں پر میڈیا کا کردار بھی بڑا ناپاک سامنے آیا. اصل میں بھٹو نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ادھر ہم ادھر تم, بھٹو نے کہا تھا ادھر وہ حکومت بنائیں گے ادھر ہم بنائیں گے. میڈیا میں کوئی صاحب ہیں جنہوں نے خبر لگا دی ہے کہ ادھر تم ادھر ہم, اور مجیب الرحمان نے اس کو بہانہ بنا کر اعلان بغاوت کر دیا کہ ہم پاکستان سے الگ ہوتے ہیں, الگ ہو رہے. یہاں پر ہم آپ کو جنرل مانک شاہ کی ایک ریکارڈنگ سنوانا چاہیں گے. انڈین آرمی چیف تھا جس نے ایسٹ پاکستان توڑا, بعد میں اس کو فیلڈ مارشل کا رینک دیا. اس مانک شاہ نے یہ بات اب انٹرویو میں کہی ہے کہ اپریل مارچ میں ہی جب یہ سارا سلسلہ شروع ہو رہا تھا, الیکشن کے فوراً بعد, ابھی آپس میں ہی اختلافات چل رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اسی وقت اندرا گاندھی نے مانک شاہ کو بلا کے کہا کہ تم جاؤ ایسٹ پاکستان پر ابھی حملہ کرو. مانک شاہ نے کہا کہ میں تیاری نہیں ہے میرے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اندرا گاندھی نے کہا کہ 8-10 مہینے ہم تمہیں دیتے ہیں تیاری کرنے کے, مانسون سیزن کے بعد جب سردیاں شروع ہوں گی تو تم ایسٹ پاکستان پر حملہ کرو گے, اس وقت تک ہم پاکستان آرمی کو پھنسا کے رکھیں گے بغاوت کے ذریعے, مکتی بانی کے ذریعے, سمجھے آج کے BLA اور TTP کے ذریعے ہم پاکستان آرمی کو پھنسا لیں گے. اور 10 لاکھ سے زائد مسلمان مکتی بانی نے ذبح کیے. اس کی بات میں آپ کو سالڈ ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. قطب الدین عزیز پاکستان کے بہت زبردست ڈپلومیٹ, ون آف دا فائنسٹ ڈپلومیٹس دیٹ وی ہیو پروڈیوسڈ, انہوں نے 1974 میں کتاب لکھی بلڈ اینڈ ٹیئرز کے نام سے. پوری دنیا سے یہ کتاب ہی غائب ہو گئی ہے, اویلیبل نہیں ہے اب. اور ہم نے اس کتاب کو, ایک کاپی ہمارے پاس تھی, ہم نے اس کو سکین کر کے نیٹ پہ ڈال دیا. آپ اگر گوگل کریں بلڈ اینڈ ٹیئرز بائی قطب الدین عزیز تو یہ کتاب آپ کو PDF میں مل جائے گی. انہوں نے پورا ڈاکومنٹ کیا ہے کہ 15 مارچ سے لے کر 25 مارچ کے درمیان, پھر اس کے آنے والے وقتوں میں مکتی بانی نے ایسٹ پاکستان میں ان سارے پاکستانیوں کا اور پیٹریوٹک بنگالیوں کا سلوٹر کیسے کیا. اور یہ سارا سلوٹر مکتی بانی کے ذریعے, جیسے ابھی آپ نے سنا بیزمنوف نے کہا ہے کہ یہ ساری پلاننگ KGB اور را کر رہی تھی, اور یہ ان کے ایجنٹس اندر جا رہے تھے. کوئی گراس روٹ ریولوشن نہیں تھی, ساری ہائیلی آرگنائزڈ مارکسسٹ لیننسٹ آرکسٹریٹڈ ٹیررسٹ موومنٹ تھی جو چلائی گئی, اور اندرا گاندھی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ. مانک شاہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی فوٹ گیلنٹلی, پاکستان آرمی کہتا ہے اتنی دلیری سے لڑی کہ ہم حیران ہو گئے بالکل, اور ہمارے نشان حیدر بھی وہاں پہ اتنی تھی. مگر وہ خود کہتا ہے مانک شاہ کہ پاک فوج کے پاس کوئی چانس نہیں تھا. 50-1 کا ریشو تھا, یعنی ایک پاکستانی سپاہی کے مقابلے میں 50 کے قریب انڈیا کے فوجی اور مکتی بانی کے گنڈے تھے, اور 1000 میل دور اپنے مرکز سے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تیاری کا 10 مہینے مل گئے, 8 سے 10 مہینے. پاکستان آرمی کو تیاری کا کوئی موقع نہیں ملا. مانک شاہ مانتا ہے. میں آپ کو کلپ سنائیے ذرا کہ جو مانک شاہ کہتا ہے. وہی دکھانا چاہیں گے کہ جو آپ نے اس وقت سٹیٹمنٹ بتائی ہے کہ اس وقت کے انڈین آرمی چیف کا کنفیشن مانک شاہ کا, وہ کیا کہہ رہا ہے فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے, اس وقت کیا کام ہوا, کس طرح سے سلوٹر کیا گیا. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ.
But it adds up to 4. That's probably why you survived. That's 4. An amazing coincidence. Field Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. जी ज़ाहिद हामिद साहब वो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वो बड़ी दलेरी से मुकाबला किया, लेकिन उनके पास ज़्यादा चांस नहीं था। तो हमें जो ये फॉल ऑफ ढाका के सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, जो आउटसाइड फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, फिर जो इनसाइड फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, क्या आज के हालात में मवाजना कंपैरिजन आपको नहीं नज़र आ रहा? 100% वही टेक्स्ट बुक है जो आज पाकिस्तान पर अप्लाई की जा रही है। और हम एक बात यहाँ पे और भी कहेंगे, देखिए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक बहुत बड़ी उस वक्त डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कैंपेन जो बिल्ड की गई कि जी पाकिस्तान आर्मी 30 लाख बंगालियों को मार दिया है, लाखों औरतों की बेहुरमती कर दी है, ये बहुत बड़ा कैंप। आज तक सारे लेफ्टिस्ट, सेकुलर, मार्क्सिस्ट, एंटी आर्मी, इंडियन इसी प्रोपेगेंडा की खुराफात बकवास करते रहते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। अब जैसे हमने अर्ज किया ना कि अब 40 साल के बाद एविडेंसेस आ गई हैं। एक शर्मिला बोस के नाम से खातून है जो बंगाली है, जो इंडियन है, जो हिंदू है, यानी लिहाजा ये आप तवक्को करना कि वो हमारे साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी, कोई चांस नहीं है। लेकिन उस औरत ने, शर्मिला बोस ने एक किताब लिखी है डेड रेकनिंग के नाम से, और उस किताब में उस बिल्कुल साबित कर दिया है उसने कहा कि जितने इल्जामात पाकिस्तान आर्मी पे औरतों की बेहुरमती करने के और कत्लेआम के लगाए गए थे वो सब गलत थे। ये कत्लेआम ये मुक्ति बाहिनी के गुंडों ने किया, और हत्ता कि उसने ये भी साबित कर दिया कि 16 दिसंबर को जब जंग खत्म हो गई थी उसके बाद भी बहुत अरसे तक मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान से प्यार करने वाले बंगालियों को ज़िबा किया जाता रहा। ये सब कुछ डेड रेकनिंग में उसने लिखा है। अब्दुल कादिर मौला को जो फांसी दी गई है वो इस इल्जाम पर दी गई है कि उसने कत्लेआम में, जेनोसाइड में हिस्सा लिया। ये वो एलिगेशन जो बिल्कुल झूठी है, और इसने बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को मारा, उन लोगों को मारा कि जिन्होंने इंकलाब बर्पा करने में पाकिस्तान के खिलाफ जद्दोजहद की थी। उससे पहले आपने यूरी बेज़मेनोव को सुन लिया है जो ये कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजी यही होती है कि जिन लोगों के जरिए हम इंकलाब बर्पा करते हैं सबसे पहले उन्हीं को खत्म करते हैं, क्योंकि दे नो टू मच, उनको बहुत ज्यादा पता होता है। और आप यही नोट करेंगे कि 2 साल के बाद इन्होंने मुजीबुर रहमान को भी कत्ल कर दिया, और कोई इल्जाम मुजीबुर रहमान को कत्ल करने का पाकिस्तान पे नहीं लगता, खुद उनके अपने आर्मी ऑफिसर्स ने बंगालियों ने मारा जाके। सो द पॉइंट इज, अब यही बात है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी एकेडमिक एक्सरसाइज अभी तक नहीं की गई कि जिसमें सोवियत केजीबी का वर्जन भी लिया जाए, डेड रेकनिंग वाला वर्जन भी लिया, इंडियन हिंदू वर्जन भी हो, अब कुतुबुद्दीन अजीज की किताब का वर्जन भी शामिल किया जाए, मिलिट्री जो हमारी वहां पे हमको नाकामी हुई। मगर खुद आपने जनरल मानेकशॉ का स्टेटमेंट सुन लिया कि फौजी डिफीट हमें नहीं हुई है, हमें जो डिफीट हुई है वो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मीडिया एक्सेस पे हुई है। तो हमें अब अगर हम रिप्लेस करें उस वक्त में रशिया के फैक्टर को, तो हमें यूएस आज नजर आ रहा है, इंडियन फैक्टर इज स्टिल देयर। और फिर अगर हम इंटरनल फैक्टर्स पर आए तो उसी किस्म के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। हम इसमें मजीद बात करेंगे, यहाँ पे वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं जो हमें फॉल ऑफ ढाका 1971 होता हुआ नजर आता है, और फिर कल हमें बांग्लादेश में अब्दुल कादिर मुल्ला को जो हैंग किया गया है, फांसी दी गई है। हम उन लिंक्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें माजी में होते हुए नजर आए हैं और फिर जो आज के हालात नजर आ रहे हैं। फॉल ऑफ ढाका के अगर रीजंस को जानना चाहें तो पूरी कौम जानती है, लेकिन बहुत सारे हकायक आज भी हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। हम ये भी देखना चाहेंगे कि उस वक्त के जमाने में जो इंटरनल फैक्टर्स थे वो किस हद तक कमजोर नजर आए, और फिर उनके इंटरनल फैक्टर्स की कमजोरी का एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे फायदा उठाते हुए नजर आए। फिर केजीबी और मुक्ति बानी का जो पाकिस्तान तोड़ने में किरदार था उसका कितना हाथ था, कितनी आलमी साजिशों ने उस वक्त काम किया और कितनी साजिशें हमें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काम करती हुई नजर आ रही हैं। ज़ाहिद हामिद साहब, आपने जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले देखा कि हमें इंडियन आर्मी चीफ जो है वो भी कन्फेशन करते हुए नजर आए हैं, फिर केजीबी के जो एजेंट है वो भी कन्फेशन करते हुए नजर आए हैं। तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उस जमाने में
میں جو کہ پاکستان کے اوپر کام کر رہے تھے, جو پاکستان کے اپنے انٹرنل فیکٹرز تھے, اس میں کیا جب پاکستان میں اردو زبان کو ایک نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا, کیا وہ فرسٹ ایک بریکنگ پوائنٹ تھا کہ جس نے یہ ایشو ریز کیا کہ بنگالی زبان کو بھی نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جائے؟ کیا وہ فرسٹ بریک ڈاؤن تھا جو کہ ان دونوں کے درمیان پیدا کیا گیا؟ دیکھیں 1947 میں جب قائد اعظم ڈھاکہ گئے تو وہاں پر جان بوجھ کے جتنے بھی ہندو تھے, سوشلسٹ تھے, نیشنلسٹ تھے, مارکسسٹ تھے, وہ پہلے سے انڈیا میں مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی بڑی ڈومیننس تھی, اور یہ فتنہ انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا. قائد اعظم اس فتنے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے, تو اس بات کو بڑی سختی سے خود قائد اعظم نے رد کیا کہ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ صرف اردو ہوگی, کیونکہ اردو پورے انڈیا کے مسلمانوں کی زبان ہے, باقی زبانیں علاقائی ہیں, چاہے بنگالی ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, یہ علاقائی زبانیں ہیں, آپس میں تعلق محبت اور پیار ٹھیک ہے, ہمارے ایک گلدستے کے رنگ ہیں, لیکن قومی زبان اردو ہے. اور یہ قائد اعظم نے اس وقت واضح کر دیا تھا. فتنہ جو تھا, جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ پاکستان کو بنتے ہی ہندوؤں نے توڑنے کی سازشیں شروع کر دی تھی, جو یہ سوشلسٹ اور مارکسسٹ پرائمرلی, اس میں مولانا بھاشانی کا کردار بھی تھا جو ماؤسٹ, ایک مولوی تھا لیکن ماؤسٹ تھا, مجیب الرحمان جو تھا یہ لیننسٹ تھا, یہ اس کا تعلق رشیا ماسکو کے ساتھ زیادہ تھا. اور انڈیا نے جب یہ دیکھا کہ یہ زیادہ ڈومیننٹ اور ایکٹیو آدمی ہے, تو اندرا گاندھی نے بہت پہلے سے ہی اس کو 1960 سے اس کو کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور جب ہی 67 میں آپ نے دیکھا کہ اگرتلا سازش میچور ہو چکی تھی, اندرا گاندھی نے کھل کے اعلان کیا تھا, راہل گاندھی بعد میں بھی ایکنالج کرتا ہے کہ سب سے پراؤڈ مومنٹ کانگریس فیملی کا, گاندھی فیملی کا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو توڑا. اب یہاں پہ ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ اگر انڈیا پاکستان کو توڑ سکتا ہے, یہ جینوسائیڈ کروا سکتا ہے جو ایسٹ پاکستان میں ہوا ہے, تو پھر اگر پاکستان انڈیا کو توڑے آج اس کا انتقام لینے کے لیے, تو ان کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہم بالکل کلیئر بتا دیں کہ ہم انتقام لیں گے, ان کو توڑ کر ہم سری لنکا سے بھی چھوٹا کریں گے اب, کیونکہ دس از اے ریونج وی ول ناٹ فارگیٹ. انہوں نے پاکستان توڑا ہے, پھر اتنی بڑی دہشت گردی کی, ان کو کس نے حق دیا تھا انڈیا کو کہ پاکستان میں بغاوتیں برپا کر کے, پاکستان میں فوجیں داخل کر کے پاکستان کو توڑیں؟ کس قانون کے تحت انہوں نے کیا؟ آج ہم کشمیر میں اگر مجاہدین بھیجتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد بھیج رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کشمیر میں تو ویسی لائن آف کنٹرول ہے, وہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہ تو کشمیری چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا. مشرقی پاکستان میں انہوں نے فوجیں کیوں داخل کی؟ جب الیکشن ہوئے تھے, ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, ہم مجیب الرحمان کو حکومت دیں نہ دیں, جو بھی کریں, جھگڑے آپس میں کریں, یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. بات یہ ہے ان کی آرمی کیوں داخل ہوئی, انہوں نے پہلے 10 مہینے مکتی بانی کے دہشت گرد کیوں بھیجے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر انڈیا کو آپ باقاعدہ عالمی عدالت میں لے جا کے اس پر انٹرنیشنل عالمی دہشت گردی کا مقدمہ کر کے, گاندھی فیملی پہ, انڈین آرمی پہ, ان کے را کے ایجنٹس کے اوپر, یہ وہ کیس ہے جو پاکستان گورنمنٹ کو اب اٹھانا چاہیے. عبد القادر ملا کی شہادت سے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ انہوں نے ابھی تک 71 کی جنگ ختم نہیں کی, اور اب یہ بات ہماری طرف سے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم بھی اب ان سارے را کے ایجنٹس کا حساب لیں گے کہ جو پاکستان میں آج موجود ہیں یا جنہوں نے پاکستان کو توڑنے میں اس وقت اپنا کردار ادا کیا تھا. پاکستان گورنمنٹ will have to take a very serious note on this. یہ مذاق نہیں ہے. لیکن یہ کیا بنگلہ دیش کی جانب سے کسی قسم کا کوئی پیغام پاکستان کو دیا گیا ہے کہ فال آف ڈھاکہ سے صرف 3 روز پہلے یا 4 روز پہلے عبد القادر ملا کو پھانسی دینا, کیا یہ کسی پرانی رنجش کو پھر سے رینیو کرنے کا پیغام ہے؟ اس وقت جو بنگلہ دیش کی حکمران ہے وہ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے نا, اور وہ تو سارے کے سارے را کے ایجنٹس ہیں. اس نے خود خالد, یہ جو حسینہ واجد ہے, اس نے باقاعدہ ایکنالج کیا ہے کہ میرا باپ غدار تھا, ہم نے پاکستان سے بغاوت کی تھی. یہ ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں جو اب یہ بڑے پراؤڈلی, بڑے ایروگنٹلی اون کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے کام کیے. اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے پاکستان توڑا ہے اور 2 نیشن تھیوری کو بے آف بنگال میں ہم نے غرق کر دیا. یہ ساری باتیں کہ جو اب ہمیں سامنے لا کر ان کو کنفرنٹ کرنا ہے ان لوگوں کو کہ جب تم یہ کر سکتے ہو تو ہم نے اگر خالستان بنایا, ہم نے اگر ساؤتھ انڈیا میں اسٹیٹ بنائی, ہم نے کشمیر آزاد کیے, یا 7 سسٹر اسٹیٹس کو ہم نے الگ کر دیا تم سے, تو تم رونا مت اب, کیونکہ اب ہم کریں گے. ٹھیک, میں تھوڑا سا جو انٹرنل فیکٹرز تھے میں اس زمانے میں دور میں جانا چاہتی ہوں اور آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ کہا نہیں جا رہا, کیا یہ درست نہیں ہے کہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی ناکامی ہوئی تھی 25 مارچ 1969 میں, صدر ایوب نے ریزائن کیا اور پھر مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسپیکر آف قومی اسمبلی جو تھے عبد الجبار خان, ان کو اقتدار سونپنے کی بجائے انہوں نے جنرل یحییٰ کو مارشل لا لگانے کی دعوت دی, اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اس سب کی حمایت کی. تو کیا یہ جو اس وقت کے اقدام تھے, کیا یہ پہلا اسٹیپ تھا پاکستان کو توڑنے کی جانب؟ دیکھیے, سیاسی جماعتوں کا کردار
کردار تھرو آؤٹ اس زمانے میں ناپاک ترین رہا ہے. ہم نے کہا نا آپ سے کہ سب سے پہلے تو اگرتلا سازش کی بات کیجیے. دنیا کے کس قانون کے تحت پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مجیب الرحمان کا اس وقت ساتھ دیا جب وہ رنگے ہاتھوں ہتھیار لیتے ہوئے اور پاکستان کو توڑتے ہوئے انڈیا میں جا کے سازش کرتا ہوا پکڑا گیا؟ اب آئی ایس آئی کے اور آرمی کا مورال دیکھیے کیا ہوگا کہ جس آئی ایس آئی نے پکڑ کے یہ غدار سامنے لے کر آئے ان پہ مقدمہ بنایا, بعد میں وہی آئی ایس آئی اسی آرمی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو آپ الیکشن کرا کے پرائم منسٹر بنا کے سلوٹ بھی کریں. اور یہ غداری آج بھی ہو رہی ہے. پاکستان میں میمو لکھا گیا آج اگرتلا سازش کے بعد زرداری دور میں میمو لکھا گیا, اور میمو بھی اتنی ہی بڑی غداری تھا جتنا یہ اگرتلا سازش تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا کیا, آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس میمو پہ بات ہی نہیں کرتی اور سب نے مل کر الیکشن کرائے اور اس زرداری کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا جس کو پھانسی چڑھانا چاہیے تھا میمو کے مقدمے پہ. اب یہ وہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا 71 سے, ہم وہی غداریاں مسلسل کرتے ہیں. اور آج بھی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں, ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, یہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے زاہد حامد صاحب کے یحییٰ خان کے اشارے پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1956 کے آئین کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ آئین کوئی چپلی کباب ہے جس سے عوام کا پیٹ بھر جائے گا؟ دیکھیے ہم آپ کو ایک بات بتائیں, یحییٰ خان ایک پیٹریوٹک آدمی تھا, اس کی اپنی ذاتی کمزوریاں خامیاں بہت زیادہ تھیں, اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ اس نے, اور واقعی سب مانتے ہیں کہ اس نے فری اینڈ فیئر اپنے خیال میں الیکشنز کروائے. حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ خان بھٹو کے سامنے ایک چھوٹا بچہ تھا سیاست میں, اس کو بھٹو نے انگلیوں پہ نچایا. بھٹو از دا ون کہ جس نے یو این کی ریزولوشن پھاڑ کے پھینک دی 12 دسمبر کو, جو سیز فائر کی بات جہاں پہ پولینڈ والی کی جا رہی تھی, اور یہ بات ادھر تم اور ادھر ہم والا معاملہ, سارا کچھ اس وقت ساری حکومت لٹرلی بھٹو چلا رہا تھا. یحییٰ خان واز اونلی ا پپٹ لٹرلی ان ہز ہینڈز. اور وہ دوسری بات ہے لیکن پھر جو جنرل یحییٰ نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن بحال کرنے کی بجائے لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا, تو ان کے اس قدم کو پھر کیا کہیں گے؟ کوئی انکار نہیں کر رہا ہے کہ فوجی قیادت نے بلنڈرز کیے اس دور میں, مگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ فوجی اور سیاسی قیادت نے مل کے بلنڈرز کیے, کسی ایک کو رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے. جو مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے وہ بھٹو کے ہاتھ سے بھی ٹپک رہا ہے, مجیب الرحمان کے ہاتھ سے بھی ٹپک رہا ہے, یحییٰ کے ہاتھ سے بھی ٹپک رہا ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو رسوا کیا ہے اور سب کو سزائیں ملی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں جو چیز امپورٹنٹ ہے جس کو ہم آج سمجھانا چاہ رہے ہیں 71 کے کانٹیکسٹ میں, پہلی بات تو یہ کہ اس وقت عالمی طاقتوں نے مل کر ایک پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کیمپین کی, پاکستان آرمی کو آئسولیٹ کیا, سیاستدان کرپٹ تھے, سیاستدانوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے دشمنوں سے غداریاں قائم کی, معاہدات کی, اگرتلا سازشیں کی. لوگوں کو حکومت کا اختیار تھا جب ادھر تم اور ادھر ہم والے معاملات طے کیے گئے, کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہونے دی گئی, اور پاک فوج کو آئسولیٹ کر کے, اکیلا کر کے, گھیر کے اس کو, حالانکہ وہ دلیری سے لڑی, اس کے باوجود وہ پاکستان نہ بچا سکی. یہی بات آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وی آر وننگ دا بیٹلز بٹ وی آر لوزنگ دا وار. اسی 4th جنریشن وار میں ہمیں شکست ہو رہی ہے, کیونکہ اب یہی پولیٹیکل کولیپس ہے. اس وقت آج کوئی پاکستان میں گورنمنٹ نہیں ہے, سارے پولیٹیشینز آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے, ٹانگ گھسیٹنے میں لگے ہوئے. ڈیموکریسی کا کیا فائدہ ہم کو ہوا ہے کہ جب ہمارے نہ فورن ایکسچینج ریزرو بچے, نہ اکانومی بچی ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ہے, نہ ملک میں کوئی امن اور عافیت ہے. ہر سیاسی جماعت اس وقت دھرنے دے رہی ہے یا اس وقت جلوس نکالنا چاہ رہی ہے. لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے بجلی پانی گیس بحران کی وجہ سے, اور دہشت گردی لٹرلی ملک کو انہیلیٹ کرنے پہ تلی ہوئی ہے, اور فوج اکیلی ہوئی ہوئی ہے اور گالیاں بھی کھا رہی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے, اور یہ کہ اپنے لوگوں کو مار رہی ہے. اور پھر یہ جماعت اسلامی, ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو آج رو رہی ہے عبدالقادر بولا کے اوپر, ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ 71 میں جس جماعت اسلامی نے پاکستان کو بچایا تھا, آج کی جماعت اسلامی پاکستان سے غداری کر رہی ہے, جب اس نے خاص طور پہ شہادت والی بحث شروع کر کے پاکستان آرمی کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی. پھر ہمیں زاہد حامد صاحب, جو ہم اس دور کو کمپیئر کر رہے ہیں, تو ہمیں اس وقت بھی جو ایک ایتھنیسٹی کا فیکٹر نظر آتا تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں, کہ ہمیں مجیب الرحمان ایک طرف نظر آئے اور پھر ہمیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ دوسری طرف نظر آئے, اور پھر یہ دونوں جو ہیں علیحدہ ہوتے ہوئے نظر آئے. تو آج چاروں صوبوں میں ہمیں ایک جسے کہنا چاہیے ایتھنیسٹی نظر آ رہی ہے. سندھ میں سندھ حکومت ہے, پیپلز پارٹی ہے, PMLN پنجاب میں ہے, PTI KPK میں ہے, بلوچستان میں, کتنے کلوز کھڑے ہیں؟ ہم آپ کو یوری بیزمنوف والی بات ریفر کریں گے. کوئی گراس روٹ ریولوشن نہیں تھی, کوئی گراس روٹ, کوئی سارے بنگالی 7 کروڑ جو تھے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے. انہوں نے کہا ہینڈ فل آف پیپل, صرف ایک مکتی بانی کے چند لاکھ 2-2.5 لاکھ ان کے بدماش بدبخت ہیں جنہوں نے پورے عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا, اور مجیب الرحمان کی پارٹی کے لوگ تھے. اسی طرح یہ جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں نا کہ فرقہ واریت نظر آ رہی ہے, یا آپ نے صوبائیت اور قومیت نظر آ رہی ہے, اگر آپ جو ایتھنیسٹی کا فیکٹر وہ آپ نوٹ کریں تو یہ صرف چند سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے مقصد کے لیے, اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے, اپنی بقا کے لیے, کوئی سندھ کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی پنجاب کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی بلوچی کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی فرنٹیئر کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی مہاجر کارڈ کھیل رہا ہے. کوئی انٹرنل فیکٹر سے ایکسٹرنل
इंटरनल फैक्टर्स कैसे फायदा उठा रहे हैं? इसी तरीके से, क्योंकि होता यही है कि जब आखिर मुजीबुर रहमान को खुद शौक था मुल्क में हुक्मरानी करने का, और जाहिर है जब वो एक एम्बिशियस आदमी होता है, एक ऐसा आदमी होता है कि जो हुकूमत करने का इख्तियार रखता है, जब वो चाहता है कि मैं मुल्क को तोड़कर अलग से अपना इख्तियार बनाऊं, तो फिर बाहर की ताकतें उस पर इन्वेस्ट करती हैं। और यही आज हो रहा है पाकिस्तान में। BLA के जितने सेपरेटिस्ट हैं मुल्क से बाहर बैठे हुए, लेकिन बगावत यहां बर्पा कर रहे हैं। TTP मुल्क से बाहर है, लेकिन बगावत यहां बर्पा कर रही है। अल्ताफ हुसैन मुल्क से बाहर है, बगावत यहां बर्पा कर रहा है। हो यही रहा है कि इन सारों को बाहर से इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में तबाही मचाई जा रही है। ठीक, ज़ैद हामिद साहब, यहाँ पे वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि जो फॉल ऑफ ढाका के हालात थे 1971 में, जो हालात थे, जो एथनिकल ग्राउंड्स हमें नजर आए हैं मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, हमें आज वही ग्राउंड्स एथनिसिटी के नजर आ रहे हैं चारों सूबों में भी। फिर उस वक्त भी जिस तरह से इंटरनल फैक्टर्स की कमजोरी से एक्सटर्नल फैक्टर्स ने फायदा उठाया, उसी तरह से आज भी हमें लग रहा है कि हमारे इंटरनल फैक्टर्स का शायद कोई बैरूनी फैक्टर फायदा उठा रहा हो। हम यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम मालूम करना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान के हामी अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी देकर किस किस्म का पैगाम देने की कोशिश की गई है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुखालिफिन को ढाका बुला के हमें शेख हसीना अवार्ड्स भी नवाजती हुई नजर आ रही हैं। तो हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं ज़ैद हामिद साहब कि जो उस वक्त के हालात थे आज किस तरह से वो मुख्तलिफ हैं या एक जैसे हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट अ डिस्कशन, हम देखना चाहेंगे कि उस वक्त के जो दो की प्लेयर्स थे, एक पॉलिटिकल एंड पर और एक आर्मी एंड पर, उन दोनों लीडर्स के क्या ख्यालात थे, क्या उन्होंने कहा उन हालात के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। Do you still regard Pakistan as one country, Mr. Bhutto? Of course it is one country. Is that realistic? Absolutely realistic. What are realities? Temporary phenomena are not realities. Realities are studied in history. And historically, the concept of Pakistan, the ideal of Pakistan, cannot perish like this. How would you react to any governments that recognized the new Bangladesh government? A hostile act? Well, the British people are a great people. We have great admiration for the British people. But I'm afraid the role of the government has been most partisan and unfair towards Pakistan, if I may say so quite bluntly. Iraq, Lebanon, मोरक्को, मराकश, अल्जीरिया, सब मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो उनके साथ जो आपके साथ एक मुल्क में रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ एक जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए, जो अब तक मुसलमान हैं और मुसलमान रहेंगे, मैं पूछना चाहता हूं, आप फैसला करें उनके साथ आप किस किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं। क्योंकि फैसला सुन लो, क्योंकि फैसला आपको करना है। मैं ये गलती नहीं करूंगा कि मैं फैसला करूं। मैं कौन सी चीज हूं कि आपका फैसला मैं करूं? ऐ खुदाया, मैं कैसे अवाम का फैसला मैं कर सकता हूं? अगर जनाब आपको मंजूर है तो, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जहन्नम में जाए, तो फिर जहन्नम में जाए, ठीक है, फिर जहन्नम में जाए। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी बात। जी ज़ैद हामिद साहब, ये उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। मैं उस वक्त की आर्मी लीडरशिप जनरल याहिया का भी आपको क्लिप दिखाना चाहूंगी ताकि हम उसके बाद दोनों पर जो डिस्कशन कर पाएं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। I think any government which would like to persecute their own people is nothing but exaggerated lies. Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. The vast majority of Pakistan, in East Pakistan, have heaved a sigh of relief that this trend and this movement and this agitation has stopped because of army action. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves, because they haven't got the facilities to move around like I have. So, answer to your question is that I'm not out of touch. I know exactly what's happening. And what's more, I have
have visited East Pakistan. I will continue visiting East Pakistan. And how can, when you say out of touch, I happen to be a head of a state consisting of 120 million people. Well, I don't claim that I have gone and talked to every. The personal contact with individuals is not the only means of the head of state knowing what's happening in this country. जी ज़ाहिद हामिद साहब, जैसे कि आपने उस वक्त की दोनों लीडरशिप्स को देखा, आर्मी और पॉलिटिकल, तो आज की जो सियासी जमातें हैं और आज की जो आर्मी लीडरशिप है वो आपको कहाँ खड़ी हुई नजर आ रही है? कैसे कंपैरिजन करेंगे दोनों लीडरशिप्स का और दोनों हालात का? यूसी जैसे हमने अर्ज़ किया आपको कि मशरक़ी पाकिस्तान जब याहिया खान के हवाले किया गया तो हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि याहिया खान के लिए मुमकिन ही नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान को रिकवर कर सकते। अगर अगरतला साजिश वाला मामला रिजॉल्व कर दी जाता, उन सारे दहशतगर्दों को जो गद्दारी करते हुए सजा दे दी जाती, तो फिर आपका मशरक़ी पाकिस्तान कभी अलग नहीं होता। कौमों को अल्लाह ताला जो इज्तिमाई गलतियां हैं वो अल्लाह माफ़ नहीं करता, अल्लाह मौके देता है, वार्निंग्स आती हैं, वार्निंग्स पे आप अमल न करें, बार बार वही गलतियां करते चले जाएं, तो फिर हालात एक ऐसे मौके पे आ जाते हैं कि उनको रिकवर करना तकरीबन नामुमकिन होता है। हमारा कंप्लीट फेलियर था, हमारा पॉलिटिकल फेलियर था, हमारा मिलिट्री लीडरशिप का फेलियर था, हमारा जुडिशल फेलियर था, हमारा मीडिया का फेलियर था, और हमने मशरक़ी पाकिस्तान के उन तमाम असबाब को कि जिनकी वजह से वो छोटी सी दहशतगर्द जमात मुक्ति बाहिनी की पैदा होकर इंडिया के साथ मिल रही थी, उसको हम रोक सकते थे। पाकिस्तान आर्मी ने जब ऑपरेशन किया तो बिल्कुल मुक्ति बाहिनी का सफाया कर दिया गया था। ये फैक्ट ऑफ मैटर है कि मार्च से शुरू होकर नवंबर तक उस छोटी सी पाकिस्तान आर्मी ने भी मुक्ति बाहिनी का सफाया कर दिया था। लेकिन जब वो इंडियन आर्मी अपने कई लाख फौजियों के साथ चारों तरफ से दाखिल हुई उस पाकिस्तान के खिलाफ, जब हमारे पास ना एयरफोर्स थी, ना आर्मर था, ना टैंक था, ना आर्टिलरी थी, और हम घेरे हुए थे, 1000 मील दूर अपने मरकज से लड़ रहे थे, और उस वक्त जबकि मरकज इस्लामाबाद से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी, और जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन भी गई, और अगेन अनफॉर्चुनेट ये बात है कि 1965 और 1971 दोनों जंगों में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। तो अगर ताशकंद का मुआहदा साइन हुआ है तो उस वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, 71 में अगर रेजोल्यूशन फाड़ी गई है तब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो ये साहब ये भी मैं फैसला नहीं कर पाया कि जो कह रहे थे कि जहन्नुम में जाओ, ये अपनी कौम को कह रहे थे या बांग्लादेश को कह रहे थे, लेकिन फैक्ट है कि उन्होंने कौम को जहन्नुम में धकेल दिया 71 में। उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे काम जरूर किए, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू कराया, पाकिस्तान को रीऑर्गेनाइज किया, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन यह भी तारीख की हकीकत है कि 1971 में इनका किरदार, मुजीबुर रहमान का किरदार और याहिया खान का किरदार, तीनों का इतना नापाक है कि उसकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी इनको दी और आखिरत में भी इनकी सजा। ये माजी का चैप्टर हो गया, ये माजी के सारे कैरेक्टर्स हो गए। हम अगर हाल में आए, हमें जो इस वक्त अपने हालात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, तो आप क्या कहेंगे कि इस वक्त क्या होना चाहिए? और हम यही बता रहे हैं कि यही बात हम आपके इन प्रोग्रामों में भी हम बड़ी एग्रेसिव अजान जो देने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कि इस वक्त वी आर लूजिंग द वॉर। हमें अपने सारे वो आसार नजर आ रहे हैं जो 71 में थे। हमारे आलमी साजिशें भी हैं, दुश्मन हमारे मशरक़ और मगरिब में खड़ा हुआ है, इंडिया उसी तरह मुक्ति बाहिनी के गुंडे तैयार कर रहा है BLA के TTP में, कराची में, जिस तरह उसने उस वक्त किए थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रीवियसली अगर देखा जाए तो आज जहां पाकिस्तानी फौज की क़यादत और जहां पॉलिटिकल क़यादत खड़ी हुई है, ये एक प्लेटफॉर्म पर है, ये एक बड़ा मुनज़्ज़म हो के जो है एक साथ आगे अगर बढ़ना चाहें तो बेटर हो सकता है। बात यह है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फौज मुनज़्ज़म भी है, ऑर्गेनाइज भी है, और हमारी जो लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान की है उसने जंग देखी हुई है और ये पाकीज़ा साफ लीडरशिप है। लेकिन जो अब कहा जा रहा है कि अब अगर आप सारे एक्सेस को देखें, जुडिशरी में हमें नए चीफ जस्टिस आते हुए नजर आ गए हैं, आर्मी में हमें नए आर्मी चीफ आते हुए नजर आ गए हैं, नए वजीर आजम जो है प्राइम मिनिस्टर वो भी नजर आ रहे हैं, और ये सारी अपॉइंटमेंट जो है नवाज शरीफ साहब की अपनी मर्जी के मुताबिक हुई है। तो आपको नहीं लगता कि अब एक एज अ टीम अगर ये चलना चाहें तो फेवरेबल कंडीशन अगर चलना चाहें, इनके पास अगले 3, 4, 5 महीने के अंदर सूरत हाल सब नजर आ जाएगी। जैसे बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि नए चीफ जस्टिस अभी आए, आर्मी चीफ अभी आए, प्राइम मिनिस्टर को आए हुए 6 महीने हो गए, अब इनको अगले 5 महीने के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाने हैं। लेकिन अभी तक एज सच पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और नतीजा हर रोज हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट का क्राइसिस बढ़ता नजर आ रहा है। यानी PTI की फ्रंटियर की इतनी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है, वो तो अब प्रैक्टिकली बगावत करके सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। कराची जैसे हमने कहा, बलूचिस्तान, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है? रोज एवरी डे यू आर लूजिंग फॉरेन एक्सचेंज, आपके 8 अरब से भी कम रिजर्व रह गए और आपके 2-3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं कर सकते आप। सो वी आर एक्चुअली हेडिंग फॉर अ कोलैप्स। और इस सूरत हाल में आर्मी क्या करेगी?
ٹھیک, بلوچستان کو اگر دیکھا جائے تو زاہد حامد صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی لوکل باڈی الیکشنز ہوئے ہیں بلوچستان میں, وہ ایک تھوڑی سی پازیٹیوٹی کی امید کہا جا سکتا ہے, جو کہ وہاں پہ ایک حد تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ جو پاکستان میں کرائسس ہے نا اس وقت, لوکل باڈیز الیکشن سے حل ہونے والا نہیں ہے. پاکستان کا کرائسس احساس محرومی کا ان کا جو ایک شکایت رہی ہے, یہی ہمیں جو جب فال آف ڈھاکہ ہوتا ہے تو ان کی بھی یہی تھی, احساس محرومی, وسائل, ان کی زبان کو نیشنلائز نہیں کیا گیا. دیکھیں آج بنگلہ دیش کی حالت دیکھیے کیا ہے. آج تو آزاد ہے وہ, تو کیا بنگلہ دیش کے اندر دودھ اور سونے کی چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں, دودھ شہد کی نہریں؟ سب سے غریب ملک ملت اسلامیہ کا بنگلہ دیش ہے. کبھی جب پاکستان کے ساتھ وہ تھے تو ایک بنگالی عورت انڈیا میں بکتی نہیں تھی جا کے, آج لاکھوں بچیاں وہاں بک رہی ہیں جا کے غربت کی وجہ سے. تو کیا اچیو کر لیا انہوں نے؟ یہ سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کا, کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کھڑا کرتی ہیں الیکشن میں نمبر جیتنے کے لیے, حقیقت میں آبادی خوش ہوتی ہے, آبادی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور یہی حال بلوچستان کا. آج جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے, آج جو انٹیریئر منسٹر, جو ہوم منسٹر ہے بلوچستان کا, وہ سارے کے سارے, کوئی بکتی ہے, کوئی مری ہے, ان کو تو احساس محرومی نہیں ہے. دے آر پارٹ آف دا بلوچستان گورنمنٹ, دے آر رولنگ. اور پچھلے 15 سال سے بلوچستان میں ساری حکومت ہی بلوچوں کی بنتی رہی ہے, چاہے وہ پشتون بلوچ ہو یا بلوچ بلوچ ہو. تو دا پوائنٹ از, احساس محرومی کس کو ہے؟ ذرا اس کو بات تو کرے نا جا کے. کیا بکتی قبیلے کو احساس محرومی ہے, کہ مری قبیلے کو ہے, جو یا بلاچ مری کو احساس محرومی ہے, یا ہبریار مری کو ہے جو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ احساس محرومی کس کو ہے؟ اگین دا فیکٹ آف دا میٹر یہی ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اگر پیٹریوٹک بلوچوں کو سامنے لائیں تو وہ کہیں گے کہ بلوچستان میں جو لوٹ مار کی ہے یہ نوابوں وڈیروں نے کی ہے, کسی پنجابی نے یا پاکستان نے بھی نہیں کی. مشرف کے دور میں فیکٹ آف دا میٹر ہے, گوادر سے لے کر کوسٹل ہائی وے سے لے کر سب سے زیادہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بلوچستان میں چل رہے تھے, اور اربوں 420 ارب روپیہ تقریباً زرداری کی حکومت میں بلوچستان کو دیا گیا ہے. سارا کے احساس محرومی ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. سارے پیسے ان کی جیبوں میں گئے, رئیسانی صاحب کی جیب میں گئے, اور پھر دبئی میں ان کے پلازا کھڑے ہو گئے جا کے لوگوں کے. تو the point is کہ ڈس انفارمیشن اور چیز ہوتی ہے, پروپیگنڈا اور چیز ہوتی ہے. ریالٹی ہے کہ پورا پاکستان تکلیف میں, کوئی پاکستانی پاکستان نہیں توڑنا چاہتا. سیاسی جماعتوں کے ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کے سیلز ہیں جو یہ اپنی سیاسی نمبر بنانے کے لیے یہ خرافات بکتے ہیں. آخری منٹ رہ گیا زاہد حامد صاحب, اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں اپنے ٹاپک کو, تو ہمارے سامنے ہمارا ماضی بھی موجود ہے, ہمارے سامنے ایک بہت بڑی اگزامپل موجود ہے فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے. وہی فیکٹرز ہیں انٹرنل اور وہی فیکٹرز ہیں ایکسٹرنل, صرف کیریکٹرز اور نام جو ہیں وہ بدلے جا چکے ہیں. تو آج ہم کیسے اس چیز کو یونائٹ ہو کے فیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ریئلائز کریں, ایکنالج کریں کہ مشرقی پاکستان میں اس لیے پاکستان ٹوٹا تھا کہ نہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا, فوج اور قوم کے درمیان اختلاف پیدا کیا گیا, سیاسی جماعتوں نے فوج کو پروٹیکٹ نہیں کیا, اور پھر دشمنوں کی جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں اچھی طرح جاننے کے باوجود پاکستان کی عدلیہ اور میڈیا نے ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. جو کلیکٹیو اجتماعی غلطی تھی ہماری, صرف آپ جنرل نیازی کو یا یحییٰ کو بلیم نہیں کر سکتے, ایوری بڈی واز ریسپانسبل. اور آج جو بیڑا غرق پاکستان کا ہو رہا ہے کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ صرف زرداری کی وجہ سے نہیں ہے, افتخار چودھری کی وجہ سے بھی ہے, رئیسانی کی وجہ سے بھی ہے, وہ پاکستان کی سیاسی حکومتوں کے پرائم منسٹرز کی وجہ سے بھی ہے, اور پاکستان کے آرمی چیف کی وجہ سے بھی ہے کہ جو خاموش بیٹھے رہے جنرل کیانی تھرو آؤٹ جب پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا, اور میمو اسکینڈل پر انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی. ایوری بڈی از ریسپانسبل. بلکہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت ہمارے پاس موقع ہے. We still have few months. اگر 2014 کے مڈل تک تقریباً اگر ریکوری ہم نہیں کر سکے, کیونکہ بہت بڑے بڑے ریجنل چینجز آ رہے ہیں, امریکن نکلنے کی بات ہو رہی ہے, انڈیا کو ریپلیس کرے گا, امریکن نکلیں گے نہیں نکلیں گے, جو خطے میں کیا صورتحال بلڈ ہوتی ہے, ہمارے پاس چند مہینے ہیں. اگر ہم اس میں ایک رسپانس بلڈ نہیں کر سکے, پاکستان کے سارے اداروں نے مل کر مشرقی پاکستان سے سبق سیکھ کر پاکستان کا دفاع نہیں کیا, تو اللہ نہ کرے جیسے ہم نے بات پہلے کہی تھی کہ جنرل راحیل وہ آرمی چیف ہوں گے, یا صلاح الدین ایوبی بنیں گے, یا ان کے دور میں نعوذ باللہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے بخرے ہوں گے, یا یہ یحییٰ بنیں گے, یا یہ نیازی بنیں گے. یہ بات ہم نے اس پروگرام میں کہی ہے. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا, ہم نے اینالائز کرنے کی کوشش کی, کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کی کہ ہمارا ماضی ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہمارے سامنے فال آف ڈھاکہ موجود ہے, 1971 کا یہ پورا فال آف ڈھاکہ کا ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں جو ہمارے سامنے پولیٹیکل قیادت تھی اس میں ذوالفقار علی بھٹو نظر آتے ہیں, جو آرمی قیادت تھی اس میں ہمیں جنرل یحییٰ نظر آتے ہیں, پھر مجیب الرحمان کا رول ہمیں وہاں پہ پلے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تو انٹرنل کیریکٹرز ہیں. پھر جو ایکسٹرنل کیریکٹرز کا فائدہ اٹھانا ہمارے اپنی اندرونی کمزوری سے, وہی حالات ہمیں آج بھی نظر آ رہے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی سے کچھ سبق حاصل کر کے اپنے فیوچر کو بیٹر کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.